انہوں نے کہا کہ سیاست پہ بات نہیں کرنی. میں نے تو نہیں کہا کہ سیاست نہ کریں، میں نے کہا ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا، ٹیکنیکل جواب دوں گا. سیاست کریں گے تو سیاست کا سیاست میں. پی ٹی ڈی سی کو بٹھا کر وزیر اعظم ٹورزم کو پاکستان میں اٹھا نہیں سکتے. ٹورزم کی جتنی خدمت محترمہ کی جماعت نے اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور کر رہے ہیں، دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ ایک ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم ٹورزم کرنے لندن آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست پہ بات نہیں کرنی، اپنی بات سیاست پہ کر کے اس کو ماضی کا حوالہ دے دیں. بات ٹیکنیکل اگر کرنی ہے تو 4 ٹیکنیکل سوالات میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو 1970 میں اسٹیبلش ہوئی. ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں سوال ہی کروں گی. جی 4 اور ٹیکنیکل سوال ہیں. جی ایک سوال کروں. اگر ایک ہی کا جواب دے دیں تو میں شکریہ ادا کروں گی. پہلی بات یہ کہ جی 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے. پی ٹی ڈی سی کے 600 ملازمین میں سے راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن نکال کے آپ ان کو کہتے ہیں صبح نوکریوں پہ نہ آئیں. اپنی خوش قسمتی نہ سمجھیں. اور یہ جو 450 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا ہے، ان کو پاکستان کا قانون اور آئین ان کی نوکریوں کو تحفظ دیتا ہے. پاکستان میں جمہوری حکومت ہے. یہ اس کے انڈیکیٹرز ڈیفرنٹ ضرور ہیں. آمریت نہیں ہے کہ فاشزم کی طرح آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں اور 450 ملازمین کو کہیں کہ صبح آپ نوکریوں پہ نہ آئیں. اس کے لیے کیا پروسیس فالو کیا گیا؟ پی ٹی ڈی سی کو بٹھا کر وزیر اعظم ٹورزم کو پاکستان میں اٹھا نہیں سکتے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے وزیر اعظم کو. ٹورزم کی جتنی خدمت محترمہ کی جماعت نے اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ سیاست نہ کریں، میں نے کہا ایک ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا، ٹیکنیکل جواب دوں گا. سیاست کریں گے تو سیاست کا سیاست میں ہی جواب ملے گا. دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ ایک ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم ٹورزم کرنے لندن آیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے وہاں پہ ہے. تو پوری دنیا میں ٹورزم کی سب سے بڑی خدمت تو میاں صاحب، میری بہن، آپ کے لیڈر خود کر رہے ہیں. اور جہاں تک اداروں کی بات آپ نے کی ہے، میں یہاں پہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی بہن کو کہ آپ کے لیڈر نے 3 بار اس ملک میں وزارت عظمیٰ گزاری ہے. تو آپ نے اداروں کی بات ہم سے کی ہے. میرا سوال آپ شور نہ کریں، مہربانی فرمائیں. میں آپ سے جو سوال کروں گا آپ کے پاس جواب ہوگا تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو مراد سعید آ جائے گا اور آپ لوگ واک آؤٹ کر لیں گے. سوال میرا یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب 3 بار آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ایک ادارہ بنا دیں. ایک ادارہ آپ بتا سکتے ہیں جس کو آپ نے وارڈ لیول کا بنایا ہو؟ آپ کا اپنا کاروبار تو ترقی کرتا رہا، آپ کا اپنا کاروبار تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہا. سن 85 میں جب آپ کا لیڈر وزیر اعلیٰ بنا، اس وقت اس کی فیکٹریاں کتنی تھی اور آج اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں؟ کیا پاکستان ریلوے کو ہم نے تباہ کیا؟ کیا پاکستان سٹیل مل کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا؟ اور وہ کس کی حکومت تھی جو کہتی تھی کہ پی آئی اے لے لو اور سٹیل مل بھی ساتھ میں لے لو؟ جہاں تک ٹورزم کی بات ہے، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کی حکومتوں میں ٹورزم کے لیے ہوا ہے، اس پارٹی کے بیٹھے وہ ہمیشہ اینٹائی پرائیویٹائزیشن رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو نوید قمر صاحب بتا دیں. یا تو پھر یہاں پہ پرائیویٹائزیشن پہ جس طرح ابھی ایگریکلچر پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس پوائنٹ پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ پرائیویٹ بزنسز کرنا، بزنس انٹرپرینیورز کو رن کرنا، ہوٹلنگ بزنس کو رن کرنا، ان چیزوں سے حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا. حکومت ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے اور ان چیزوں کو عوام کو کرنے دیا جاتا ہے، جو ایک پرفیکٹ پروفٹ ارننگ بزنس ماڈل جو ہے باقی کنٹریز میں ہے. ان ملکوں میں جہاں آپ کے لیڈران ٹورزم کرنے جاتے ہیں، تو وہ اگر یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر دیں، تو اگر ہم یہاں آپ کو اچھے اسپتال بنا دیں جہاں آپ کے لیڈران کی علاج ہو سکے تو ٹورزم کرنے ان کو نہ جانا پڑے، اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھی ریلوے بنا کے دے دیں جہاں غریب کا بچہ بھی ٹریول کر سکے، اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھا سٹیل مل مضبوط کر کے دے دیں جہاں پہ پاکستان کے صرف اتفاق سٹیل مل تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں. اس پہ شروع میں ہمارے کچھ نادان دوستوں نے مذاق بھی اڑایا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا. وہ آج ویسٹ فالو کر رہی ہے،
چونکہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو جو پاکستان میں کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ویسٹ سے جب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤننگ از دا وے فارورڈ، دیٹ از ہاؤ دا ویسٹرن کنٹریز اینڈ دا ماڈرن ڈیولپڈ ورلڈ از گوئنگ ٹو موو فارورڈ. ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے نا، اور ہمارا بھی اتنا دل دکھی ہے جتنا آپ کا، کہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کا کاروبار جو ناردرن ایریاز میں ہے وہ سٹارٹ ہو کسی طریقے. باقی یہ جو ایک مصیبت ہے سب پہ ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو نکالے. میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کی حکومتوں میں ٹورزم کے لیے ہوا ہے، اس پارٹی کے بیٹھے وہ ہمیشہ اینٹی پرائیویٹائزیشن رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو نوید قمر صاحب بتا دیں، یا تو پھر یہاں پہ پرائیویٹائزیشن پہ جس طرح ابھی ایگریکلچر پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس پوائنٹ پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ پرائیویٹ بزنسز کرنا، بزنس انٹرپرینیورز کو رن کرنا، ہوٹلنگ بزنس کو رن کرنا، ان چیزوں سے حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا. حکومت ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے اور ان چیزوں کو عوام کو کرنے دیا جاتا ہے. جو ایک پرفیکٹ پروفٹ ارننگ بزنس ماڈل جو ہے باقی کنٹریز میں ہے، ان ملکوں میں جہاں آپ کے لیڈران ٹورزم کرنے جاتے ہیں، تو وہ اگر یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر دیں، تو اگر ہم یہاں آپ کو اچھے اسپتال بنا دیں جہاں آپ کے لیڈران کی علاج ہو سکے تو ٹورزم کرنے ان کو نہ جانا پڑے. اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھی ریلوے بنا کے دے دیں جہاں غریب کا بچہ بھی ٹریول کر سکے، اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھا اسکیل مل مضبوط کر کے دے دیں جہاں پہ پاکستان کے صرف اتفاق اسکیل مل تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں. اس پہ شروع میں ہمارے کچھ دوستوں نے، نادان دوستوں نے مذاق بھی اڑایا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا. وہ آج ویسٹ فالو کر رہی ہے، چونکہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو جو پاکستان میں کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ویسٹ سے جب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤننگ از دا وے فارورڈ، دیٹ از ہاؤ دا ویسٹرن کنٹریز اینڈ دا ماڈرن ڈیولپڈ ورلڈ از گوئنگ ٹو موو فارورڈ. ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے نا، اور ہمارا بھی اتنا دل دکھی ہے جتنا آپ کا، کہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کا کاروبار جو ناردرن ایریاز میں ہے وہ سٹارٹ ہو کسی طریقے. باقی یہ جو ایک مصیبت ہے سب پہ ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو نکالے. یہ جناب علی محمد خان تھے اور اس طرف سے مریم اورنگزیب وہ بات کر رہی تھی. دونوں کی باتیں جو ہے نا عوام کے مفادات کے منافع